اللہ تبارک تعالیٰ نے کلام پاک میں سورہ بقرہ کی آخری آیت میں یہ اصول بیان فرمایا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو مکلف نہیں فرماتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ انسان بھی اپنے جیسے انسانوں سے اتنا ہی کام لیتا ہے جتنی اس میں سخت طاقت اور ہمت ہے۔ کوئی باپ اپنے بچے کو بازار لے جائے اور اس 7 سالہ یا 8 سالہ بچے کے اوپر 50 کلو یا 100 کلو کا بوریا نہیں رکھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بچے میں اٹھانے کی طاقت نہیں اور تحمل نہیں۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کر سکتا، اللہ تبارک تعالیٰ تو حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، علم والے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی انسان کو اس کی طاقت اور اس کی قوت اور اس کی ہمت سے زیادہ اسے مکلف نہیں فرماتے۔ جتنے اعمال شرعیہ ہیں وہ مزاج انسانی کے عین مطابق ہیں۔ روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، کوئی چیز بھی اس میں مزاج انسانی کے خلاف نہیں۔ اگر کوئی انسان یوں کہتا ہے کہ میں صبح کو اٹھتا ہوں تو مجھے نزلہ ہو جاتا ہے اور مجھے سردی ہو جاتی ہے، صبح میں وضو کرتا ہوں، غسل کرتا ہوں تو میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ تجھے عقل نہیں، مجھ جیسے کمزور انسان پر ظلم کر رہا ہے، صبح سویرے نہانے کو کہہ رہا ہے، وضو کرنے کو کہہ رہا ہے، اور اس ٹھنڈ میں مسجد کو جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو کہہ رہا ہے۔ تو یہ الزام ہے اللہ تعالیٰ پر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ داڑھیوں کے رکھنے پر کام نہیں ہوتے، اللہ پر الزام لگا رہے کہ اللہ تو نے تو داڑھی رکھنے کو کہہ دیا، تجھے معلوم نہیں کہ ہم کافرانہ حکومت میں رہتے ہیں، مشرکانہ رسوم اور رواج کے درمیان رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرتے ہیں معصیت کرنے والے۔ اسی لیے حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گناہ کی ایک علامت یہ ہے کہ گناہ کرنے والا ساری زندگی بے چین رہتا ہے۔ بے چینی آئی گناہ کے دروازے سے، معصیت کے دروازے سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے دروازے سے۔ اب اس بے چینی کو ختم کرنے کے لیے تلاش رہے ہیں امن کارخانوں میں، سکون کو تلاش کر رہے ہیں حکومت کے ایوانوں میں، چین کی زندگی کو تلاش کر رہے ہیں گھریلو زندگی میں۔ تو ایسے ماحول میں ہیں ہم کہ جہاں پر انسان گناہ کر کر اور اس گناہ پر جری ہو رہا ہے، بہادر ہو رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی مریض ہو گیا اور وہ مرض لوگوں کو دکھاتا پھر رہا ہے، دیکھو مجھے دمبل ہو گیا، میں کتنا اچھا انسان ہوں، دیکھو مجھے کینسر ہو گیا، دیکھو مجھے برین ٹیومر ہو گیا، دیکھو مجھے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آج یہ مصیبت ہے، آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کو قابل فخر سمجھتا ہے۔ ایسے موقع پر ہدایت کے لیے، انسان کی تربیت کے لیے اب
داڑھی رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے آدمی داڑھی، یہ تو دکھنے والی چیز ہے. دو چیزیں ہم بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک داڑھی کی بات، ایک عورتوں کے پردے کی بات. یہ دونوں دکھنے والی ہیں. داڑھی مڈانے والے کو بھی داڑھی کا مڈانا نظر آتا ہے، اس کی بیگم کو بھی نظر آتا ہے، حجام کو بھی نظر آتا ہے، نمازی کو بھی نظر آتا ہے. دکھنے والی جو عیوب ہیں، دکھنے والی جو برائیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم کہہ رہے. اب اندرونی نہ دکھنے والی خباثت ہے جن کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، یہ کس حد تک آگے پہنچی ہوئی ہے یہ اللہ ہی بہتر. اور یہ دونوں گناہ کبیرہ ہیں. داڑھی کا مڈانا بھی گناہ کبیرہ ہے، عورتوں کا پردے کو چھوڑنا بھی گناہ کبیرہ ہے. جب دکھنے والے گناہ کبیرہ کے بارے میں آدمی کو اصرار ہے کہ میں اسی پر قائم رہوں گا، تو پھر چھوٹے موٹے دوسرے گناہوں کے بارے میں کیا ضمانت لی جا سکتی ہے؟ اور ہم نے یہ بھی مسئلہ بیان کیا کہ جن کے ایک مشت سے کم داڑھی ہے وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں کہ میری داڑھی آ گئی. داڑھی کا مڈانے والا اور ایک مشت سے کم داڑھی کو کٹانے والا دونوں برابر گناہ میں دونوں برابر ہیں. یہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور وہ بھی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. یہ ایسا گناہ جو دکھنے والا ہے اس میں ہم اتنے بہادر ہیں. نماز کے اندر خشوع خضوع، نماز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کی حاضری کا تصور، کلام پاک کے تلاوت کے وقت قرآن شریف کی حلاوت اور لذت کا محسوس ہونا. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. ہم بھی تو بیانات سنتے ہیں، قرآن کی باتیں سنتے ہیں، حدیث کی باتیں سنتے ہیں، کوئی ہماری زندگی میں بدلاؤ آنے کے اور انقلاب آنے کے آثار نہیں. جنازوں کے، لاشوں کے نکلتے ہوئے انبار کے انبار ہم دیکھتے ہیں. کوئی ضمانت نہیں، کوئی گارنٹی نہیں کہ کل کس کی لاش آ جائے اور کل ظہر عصر میں کس کا جنازہ اٹھ جائے. اس کے باوجود انسان آج اتنا بہادر ہے کہ وہ اپنے گناہ پر قائم رہنے کے لیے اور اپنے گناہ پر باقی رکھنے کے لیے خدا جانے اس کے لیے کون سی ہمت آ گئی، کون سی طاقت آ گئی اور کون سی قوت آ گئی. یہ تو وہ دکھنے والی چیزیں. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہماری نمازوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے قرآن شریف کے تلاوت کی کیفیت کیا ہے؟ مسجد میں آتے ہیں تو کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں نہیں ہیں؟ یا آپ دیکھیں اپنے آپ میں، آپ اپنے دکان میں نہیں ہیں. ہوتا ہے نا اثر. آدمی MLA کے چیئر میں سامنے بیٹھا ہے، ذرا دل میں بڑپنا پیدا ہو گیا، ہاں بھائی میں بھی اس لائق ہوں کہ ایک منسٹر کے سامنے بیٹھ سکوں، ایک کاؤنسلر سے ہاتھ ملا سکوں. تو یہ احکم الحاکمین کا دربار ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کا دربار ہے، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا دربار ہے. یہاں آنے کے بعد کیا آپ اپنے آپ میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ کیا اسے ہی سمجھتے ہیں جیسے آپ اپنی دکان کے کیش پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاؤنٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں اپنے کا کچھ اگر محسوس نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے دلوں میں ایمان میں کفر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہاں آنے کے بعد ہمارے دلوں میں ایک بڑپنا محسوس ہو رہا ہے. اللہ کا شکر، اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. اللہ نے ہمیں دنیا کی گندگی اور غلاظت سے نکال کر ہم جیسے گنہگاروں کو، پلیدوں کو، مجرموں کو، ناپاکوں کو اللہ نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے اپنے دربار میں بلا دیا. یہ جذبہ اگر پیدا ہو رہا ہے یہ ایمان کی دلیل ہے. یہاں بیٹھے، فٹ پاتھ پر بیٹھے، دکان میں بیٹھے، گھر میں بیٹھے، چارپائی پر بیٹھے، ٹی وی کے سامنے بیٹھے، کوئی فرق نہیں. اللہ کی قسم ہمارے دلوں تک ایمان نہیں پہنچا ہے. ہم نے کوئی اس کی قدر و منزلت نہیں کی. آنے سے پہلے یہ لباس کیا اس لائق ہے
کہ اس لباس کے ساتھ میں اللہ کے دربار میں جا سکتا ہوں؟ انشٹ کیا ہوا ہے آدمی، پاخانے کی جگہ ابھر رہی ہے، پورے دھوبڑ نظر آ رہے، پیشاب کا عضو دکھائی دے رہا ہے، سارے کپڑے میں اس کے عضو دکھائی دے رہا ہے. کیا اس گندے کپڑے کے ساتھ، ریڑوں چماروں کے لباس کے ساتھ میں احکم الحاکمین کے دربار میں جا سکتا ہوں؟ وہ ٹوپی میکینک بھی پہنا، بیمار بھی پہنا. فقہاء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جس لباس کے ساتھ تم دنیا کے بڑوں کے سامنے جاتے ہوئے شرماتے ہو، اس لباس کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا مکروہ ہے. مسجدوں کے اندر ان بڑے بڑے خبیث مالداروں کے لیے ٹوپیاں گندی رکھی ہوئی ہیں، برسوں سے ان کو صاف نہیں کیا گیا اور برسوں سے ان کو نہیں دھویا گیا، گندگیوں کا انبار لگا ہوا ہے. اس ذلیل اور خسیس مالدار رشوت خور انسان سے پوچھئے، اس ٹوپی کو پہن کر کم سے کم تو کیا اپنی سسرال جا سکتا ہے؟ اپنے سالے کے گھر کو جا سکتا ہے؟ اللہ کا دربار اتنا گھٹیا اور اتنا گیا گزرا کہ تیرے سر میں ایک ٹوپی گدری، ایک چندی اٹھا کر پہن لیا اور ایک میلی ٹوپی اٹھا کر پہن لیا، ایک ایسا لباس جس میں آگے پیچھے کی شرمگاہ کی پوری اسکیننگ رپورٹ دکھائی دے رہی ہے، اور اس رپورٹ کے ساتھ آ کر خدا کے دربار کے اندر نمازوں کی صف میں جو ہے کھڑا ہو گیا. دکھنے والے اعمال. دل کی حالت تو بیوی جو 70 سال سے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، وہ شوہر کے دل کی حالت کو بیوی نہیں بتا سکتی. شوہر بیوی کے دل کی یہ تو دکھ رہے، یہ کون سی ٹوپی پہن رہا ہے، یہ کون سا لباس پہن رہا ہے، یہ کون سا چہرہ بنایا ہوا ہے. خدا کے گھر کے اندر آ کر تمیز نہیں آئی، قبر میں جا کر تمیز آئے گی. خدا کے گھر میں ادب نہیں آیا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ استنجا کیا کرتے تھے تو خون کی دھاریں مارا کرتے تھے، خون نکلا کرتا تھا. اطباء نے علاج کیا، حکما نے علاج کیا، علاج ناکام ہوا. ایک اللہ والے نے کہا دنیا کا کوئی طبیب، دنیا کا کوئی حکیم حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا علاج نہیں کر سکتا. خدا کے دربار میں چلا جاتا ہے، خدا کے خوف سے اس کا کلیجہ پھٹ کر خون پیشاب کی نالیوں سے نکل رہا ہے. آئے ٹیک لگایا، سوئے، وضو کو برباد کیا. کیا ہے خدا کا دربار؟ سنیما میں کسی کو آپ بے ادبی سے جاتے ہوئے دیکھے، بے ادبی کرتے ہوئے دیکھے سنیما کی؟ کیوں؟ 20 روپے اس کے لگے ہیں، 25 روپے لگے ہیں. خدا کے دربار کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان خیر البقاع المساجد، دنیا میں جو سب سے بہترین جگہ ہے وہ یہ مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں. اس کے ساتھ جو عمل نظر آ رہا ہے، جو دکھائی دے رہا ہے، ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. کئی دیہات، کئی گاؤں ایسے ہیں، مکانات دیر اندر جاؤ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ امریکہ کے کسی مہذب اور جدید تعلیم یافتہ علاقے میں داخل ہو گئے ہیں. اور مسجد 500 سال پرانی آثار قدیمہ کی یاد دلائے. اللہ کے گھروں سے ہمارا رشتہ، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق، اللہ کے گھروں سے انسیت والے اعمال ہیں جو آج ہم دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے. وہ چیز کہ دل میں کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، جھوٹ ہے، بغض ہے، چغلی ہے، سیاہی ہے. دنیا کے اندر ایسا کوئی الٹرا ساؤنڈ سسٹم نہیں، کوئی ایسا اسکینر نہیں، اور کوئی ایسی جو ہے رپورٹ دینے والی مشین نہیں. اگر مشین ہو، مشین ٹوٹ کر پرزے نکل جائے ہمارے گناہوں کی خباثت سے اور ہمارے گناہوں کی نحوست سے، وہ بتا بھی نہیں پائے گی. آپ نے اس کے اندر رکھا ہوگا کاٹا 500 اور انسان گناہ کرتا ہوگا 5000 کی رفتار سے کانٹا ٹوٹ جائے گا. دکھنے والے اعمال آج ان کے
اور دکھنے والے اعمال پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے. فرمایا ابی وسلم قرآن آپ پر اترا اور آپ مجھ سے سننا چاہتے ہیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اچھل پڑتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرا نام لیا، سمانی اللہ نے میرا نام لیا کہ ابی سے جا کر قرآن سنو. وہ ابی بن کعب اللہ کے قرآن کو کیسے پڑھتا ہوگا، اس میں کیا حلاوت ہوگی، کیا لذت ہوگی، کیا کشش ہوگی کہ اللہ نے اپنا کلام سنانے کے لیے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جا کر ابی سے کہو کہ وہ کلام پڑھے اور تم کلام پاک کو سنو. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا اللہ نے میرا نام لیا. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سماک اللہ ابی، خوشخبری ہو اللہ نے تیرا نام لے کر بتایا کہ ابی کو قرآن پڑھنے کے لیے کہو. عبادت میں کیا آج ہمیں وہ مزہ ملتا ہے، وہ لذت ملتی ہے، سجدوں میں وہ کیفیت ملتی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دربار میں قیام کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں آنے سے کیا ہماری طبیعتوں میں بدلاؤ آتا ہے یا ایسے ہی بیٹھ گئے جیسے کسی اور مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کے بچوں اگر تم میرے دربار میں آؤ، میرے گھر میں آؤ تو بن سور کر آؤ. وہ لباس جو عام لوگوں کے لیے پہنا جاتا ہے اس سے قیمتی لباس پہن کر، خوشبو لگا کر، سرما لگا کر آپ کون سے دربار میں جا رہے ہیں؟ دین کا اہم ترین ستون ہے. نماز سے ایمان کی شناخت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہی نماز اگر اس میں ریاکاری آ جائے، اگر اس میں دکھاوا آ جائے، تو جس نماز کے بارے میں کہا گیا کہ جو نماز تمہیں جنت میں لے جائے گی، جو نماز تمہیں دنیا میں تمہارے چہروں پر نور لائے گی، مصیبتوں کو دور کرے گی اور تمہیں گناہوں سے باز رکھے گی اور خبر کی روشنی بنے گی، پل صراط کے اندر تمہیں راستہ دکھائے گی، میدان محشر کا سایہ دے گی، حوض کوثر کا پانی دے گی اور جہنم سے بچائے گی اور جنت تک پہنچانے والی ہے، ایسی نماز میں اگر کوئی ریاکاری لاتا ہے، نماز کے اندر کھڑا ہو گیا، نیت یہ کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ کے، لیکن دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ محلے کے لوگ مجھے دیکھیں، سیٹھ صاحب کو، چودھری کو، صدر کو، متولی کو، کہ بھئی کئی برسوں کے بعد آج جو ہے جناب والا فجر کو آ گئے ہیں. اگر دل میں یہ خیال لاتا ہے اور یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن شریف جہاں نماز کے تعلق سے بشارتیں سناتا ہے، وہی اگر نماز کے اندر ریاکاری پیدا ہو جائے اور دکھاوا پیدا ہو جائے تو یہی قرآن کہتا ہے. کلام پاک کی ایک معمولی صورت ہے جسے بچہ بھی جانتا ہے اور بڑا بھی جانتا ہے اور مرد عورت سبھی جانتے ہیں، سورۃ الماعون، ارأیت الذی یکذب بالدین. اس کے اندر ہے فوائل للمصلین، پس تباہی ہو، بربادی ہو ان نمازیوں کے لیے. نمازیوں کے لیے تو خوشخبری ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں کہا گیا کہ بربادی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز سے سستی اور غفلت برتنے والے ہیں. مومن اور نماز سے غفلت برتے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نماز اور ایمان یہ لازم و ملزوم ہے. ایک مچھلی کی زندگی کے لیے جس طریقے سے پانی ضروری ہے، ایک مومن کی زندگی کی شناخت اور ایک مومن کی زندگی کی علامت نماز ہے. یہ ناممکن ہے کہ مسلمان بھی ہے اور بے نمازی بھی ہے. اگر کوئی بے نمازی ہے اس کے ایمان کے بارے میں شبہ ہے، اس کے اسلام کے بارے میں شبہ ہے. حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں اگر کوئی تکبیر تحریمہ میں نہیں آتا، اگر کوئی نماز کو نہیں آتا تو حضرات صحابہ کرام
اس کے کفر کا اندیشہ کرتے اور یہ سمجھتے کہ وہ مرتد ہو گیا ہے۔ آج یہ رونا رو کہ دنیا والے ہمیں پیٹ رہے ہیں اور اللہ کا عذاب آ رہا ہے اور ہمیں جیلوں میں بند کیا جا رہا ہے، ہمارے مکانوں کو دکانوں کو جلایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اللہ کے گھر کو ویران کرو۔ نہ مرد نماز پڑھنے والا نہ عورت نماز پڑھنے والی، اللہ کی پھٹکار نہیں آئے گی، اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور پڑھو لے دے کر 2-4 سورتیں، انا اعطینا والعصری قل واللہ، اور جماعت والے کہیں کہ بھئی نکلو اللہ کے راستے میں تاکہ تم نماز کو سیکھو اور تم دین کو سیکھو۔ تو آدمی آج ایک حرام خور رشوت خور کو گالیاں نہیں دیتا، لیکن اگر گالیاں دیتا ہے مسلمان تو ان لوگوں کو گالیاں دیتا ہے جو نماز سکھانے کی تلقین کیا کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنے کی تلقین کیا کرتے ہیں۔ بھائی ان وہابڑیوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ پتھر کے کھیکڑوں کو کوئی کام نہیں ہے، یہ آ گئے ہمیں نماز کو بلانے کے لیے۔ ہاں قیامت کے دن پتہ لگے گا جب سورج ایک نیزے کے برابر تمہارے سروں کے قریب ہوگا اور کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور تب پتہ چلے گا کہ اس نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ قبر میں جاؤ گے تب پتہ چلے گا کہ نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی فجر کو چھوڑتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اجدوں کو مسلط فرما دیتے ہیں، جو ایک مرتبہ پھن مارتا ہے تو مردہ 70 گز زمین کے اندر دھس جاتا ہے کسی میں طاقت؟ تمہارا باپ تمہیں بچائے گا؟ تمہاری عورتیں بے نمازی ہیں، کیا اس کا شوہر اس کے ساتھ قبر میں جائے گا؟ یا اس کے بھائی بہن یا اس کی دولت یا دنیا کے اندر جو انفلوئنس استعمال کیا کرتے تھے کہ صاحب منسٹر کو بلاؤ، کمشنر کو بلاؤ، کاؤنسلر کو بلاؤ، ایک نماز چھوڑو گے تو دوسری نماز تک یہ جو ہے اجدے تھن ماریں گے، جس کی وجہ سے آدمی 70 گز زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ اور دنیا میں یہ اجدا ایک مرتبہ پھونک مار دے تو دنیا میں اتنا زہر پھیل جائے گا کہ کسی بھی علاقے کی زمین میں ہریالی نہیں ہوگے گی۔ ہے کسی میں ہمت؟ تو قرآن شریف نے کہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ فجر میں آ گئے، کیوں آ گئے؟ صاحب رات بھر مچھراں کاٹ رہی اس کے واسطے آ گئے۔ اب پھر 2 رکعت نماز یوں نیت کر کے پڑھو، 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں واسطے اس لیے کہ گھر میں مچھر کاٹ رہے تھے، اللہ کے لیے نہیں، اس لیے کہ شکرانے میں جگے ہوئے تھے، اس لیے کہ ٹرین پکڑنا ہے، اس لیے کہ سفر میں جا کر بس کو پکڑنا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ یہ جھوٹ کہتے ہو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں اپنے چہرے کو اس اللہ کے لیے کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ جھوٹ بات کہتے ہو۔ کبھی پڑھ لیا من میں، جب آیا تو، اور من میں آیا تو چھوڑ دیا، تو یہ نماز کیا ہوئی؟ من کی نماز ہوئی، اللہ کے لیے نہیں ہوئی۔ تو ایسے نمازیوں کے لیے جو جی میں آیا تو پڑھ لیا، جی میں آیا تو نہیں پڑھا، یہ جو موڈ کی نماز ہوئی، یہ خواہش کی نماز ہوئی، یہ نفس پرستی کی نماز ہوئی، تو ایسے نمازی کلام پاک کی اس آیت کو سن لیں، فوائل للمصلین، بس بربادی ہے۔ اور علماء نے، مفسرین کرام نے ویل کا ایک ترجمہ لکھا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے اور اتنی خطرناک وادی ہے کہ اس وادی سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگتی ہے کہ مولا اس سے ہماری حفاظت فرما لے۔ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اور نبی کا غلام سمجھتا ہے، نبی کا امتی سمجھتا ہے، ولی کا عاشق سمجھتا ہے، نماز کو چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے طے کر لے کہ وہ محمد کا غلام نہیں، وہ شیطان کا غلام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام سفر میں ہو، حضر میں ہو، غریبی میں ہو، امیری میں ہو اور میدان جنگ میں ہو، مجھے بتاؤ کہ کس موقع پر صحابہ کرام نے نماز کو چھوڑا ہو؟ جان جا رہی ہو، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز
امامت فرما رہے تھے اور دشمن غلام نے آ کر آپ کے نیزہ اور چھرا گھوم دیا. فکر اس بات کی نہیں کہ عمر کی جان جا رہی ہے، فکر اس بات کی نہیں کہ عمر مرنے جا رہا ہے، فکر اس بات کی کہ عمر فجر کی نماز کو کیسے مکمل کرے گا. ایک ولی کا نام بتاؤ، ایک غوث کا نام بتاؤ، ایک قطب کا نام بتاؤ، ایک ابدال کا نام بتاؤ، ایک مفسر کا نام بتاؤ، ایک محدث کا نام بتاؤ، ایک شہید کا نام بتاؤ جس نے اپنے وقت کی نماز کو قضا کیا ہو. فویل للمصلین، بس بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو من کی نماز پڑھا کرتے ہیں. موڈ میں آیا تو پڑھ لیا، من میں آیا تو پڑھ لیا، موڈ خراب ہوا تو چھوڑ دیا. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتنے والے ہیں. اور الذین هم یراؤن، اور جو اپنی نماز ہی تو ہے پنج وقتہ، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں لیکن صاحب اپنی نمازوں سے ریاکاری کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بربادی ہے اور جہنم کے بیل جو طبقہ ہے اس کے اندر وہ جائیں گے.